الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کرنے کے خواہش مند میرے معزز اساتذہ اکرام، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت سے اساتذہ اکرام نے مجھ سے اس حوالے سے رابطہ کیا کہ وہ عربی کرنے کے خواہش مند ہیں، تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنانے کا سوچا تاکہ ان لوگوں کے تمام جو سوالات ہیں یا ان کے ذہن میں جو ایک طرح سے ابہام ہے یا وہ ایسے سوالات کہ جن کے وہ جوابات جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عربی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو اس حوالے سے یہ ویڈیو میں نے بنانے کا سوچا۔ عربی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا سبجیکٹ ہے کہ جو لوگ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں، پی ایس ٹیز ہیں، تو ان کی ای ایس ٹی کے پروموشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں عربی کرنے کے بعد۔ اسی طرح وہ لوگ کے جو ایس ایس ٹیز ہیں ان کے بھی عربی کرنے کے بعد ایس ایس بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں کمپٹیشن نہیں ہوتا، بہت کم کمپٹیشن ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب لوگ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ سینیورٹی لسٹیں ہمارے سامنے شیئر ہوتی رہتی ہیں، تو اگر آپ پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی جرنل کی لسٹ دیکھیں تو اس میں سینیورٹی وہ جو لاسٹ بندہ ہوگا کہیں اس کا نمبر آئے گا کوئی 1700-1800 یا 1900-2100، اتنے اساتذہ اس سے پہلے سینئر ہوں گے جو بندہ لاسٹ پہ ہوگا۔ لیکن عربک کرنے والا جو شخص ہے اس کی بطور 80 ای ایس ٹی عربک کے پروموشن آپ دیکھیں گے کہ انتہائی محدود لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اپلائی کیا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اس دفعہ صرف 4 لوگ تھے بہاول نگر ڈسٹرکٹ میں جنہوں نے عربک کرنے کے بعد ای ایس ٹی عربک کے لیے اپلائی کیا۔ تو اب کہاں ایک طرف وہ سینیورٹی کہ جس میں آپ کا نمبر 1800-1900 لوگوں کے بعد آنا ہے، اور کہاں پر یہ کہ جہاں آپ کا نمبر ہے وہ بہت ہی جلد آ جائے گا۔ یہ تو تھی اس کی اہمیت۔ اب بہت سارے اساتذہ کرام اس حوالے سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ عربک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو ایک بات آپ سب جانتے ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اس بات سے بخوبی آپ لوگ بھی آگاہ ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، محنت کرنے والے کو ہمیشہ محنت کا صلہ ملتا ہے۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں عربک کرنا ہے، لیکن چونکہ عربی زبان انہوں نے ماسٹر لیول پر پڑھنی ہوتی ہے عربی کرنے کے لیے، اس سے پہلے ان کا عربک کا نہ تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس طرح محنت کی ہوتی ہے پہلے۔ اب وہ شروع سے ماسٹر لیول کے عربک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور وہ ایک ہفتہ بھی نہیں نکالتے اور اس سے پہلے وہ دل برداشتہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کوئی بھی کام آپ شروع کر رہے ہیں نا، اس میں مستقل مزاجی اور آپ کا استقامت کے ساتھ لگے رہنا یہ آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ آپ کے لیے کسی کرامت سے کم نہیں ہے کہ آپ کوئی کام شروع کریں اور اس کو استقامت کے ساتھ کرتے جائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عربک کے پیپر کیسے ہوتے ہیں؟ عربک کے پیپر عربی میں ہی آپ نے کرنے ہوں گے۔ عربک کے 11 پیپر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے۔ عربک کا جو پہلا پیپر ہوگا وہ اسلامیات کا ہوگا، دوسرا پیپر ہوگا عربی گرامر کا، تیسرا پیپر ہوگا الانشاء والمحادثہ جسے ہم کمپوزیشن، ٹرانسلیشن اینڈ کنورزیشن یہ ہم بولتے ہیں، اور تیسرا پیپر جو ہوگا وہ ہوگا کلاسیکل اینڈ ماڈرن پروز، جدید اور قدیم نثر کا پیپر ہوگا۔ چوتھا پیپر ہوگا ریلیجیس لٹریچر کا، ادب دینی کا، کہ جس میں کچھ احادیث مبارکہ ہوں گی، ان کی شرح لکھنی ہے آپ نے، کچھ آیات قرآنیہ ہوں گی، ان کی شرح لکھنی ہے، کچھ مصنفین کا تعارف ہوگا۔ اس کے بعد جو 5واں پیپر ہوگا وہ ہوگا
عربک لٹریچر آف اسپین اینڈ مائیگرینٹس، اندلس کا عربی لٹریچر، اور ادب مہاجر جو ہجرت کرنے والے ادبا تھے، لبنان وغیرہ ان ممالک سے ہجرت کر کے کچھ لوگ نیو یارک میں جا کے شفٹ ہو گئے تھے، وہاں پر انہوں نے اپنا سلسلہ شروع کیا، ایک ادبی تحریک بنائی رابطہ کلمیہ کے نام سے۔ تو اس طرح انہوں نے وہاں پر جو ادب تھا وہ مارز وجود میں آیا، تو اس کا مطالعہ۔ یہ 5 پیپر ہیں پارٹ 1 کے۔ چھٹا پیپر ہے کلاسیکل اینڈ ماڈرن پوئٹری کا پیپر ہے، جس میں 7 ملکات سے کچھ شعراء کے وہ کلام شامل کیے گئے ہیں، یہ قدیم شاعری میں، اور اس کے بعد جو جدید شاعری ہے اس میں بھی کچھ شعراء کے کلام شامل کیے گئے ہیں، اس طرح شوقی ضیف وغیرہ، احمد شوقی ہے، حافظ ابراہیم ہے، اس طرح ابوالقاسم شابی ہیں، ان کے وہ کچھ اشعار ہیں، ان کی تشریح یہ شامل کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو 7واں پیپر ہوتا ہے وہ ہے لنگوسٹکس کا، علم اللسان کا، کہ زبان کیسے وجود میں آئی اور اس کے بارے میں مختلف نظریات کہ انسان نے بولنا کیسے شروع کیا، یہ اس طرح کے لنگوسٹکس کا ہے۔ اس کے بعد جو 8واں پیپر ہے وہ ہے ہسٹری آف عربک لٹریچر، تاریخ ادب العربی، ادب کی تاریخ، زمانہ جاہلیت ہے، پھر اس کے بعد زمانہ اسلام ہے، پھر اس کے بعد اموی دور ہے، پھر اس کے بعد عباسی دور ہے، پھر اس کے بعد آگے بغداد کا دور ہے، عراقی دور ہے، پھر اس کے بعد اندلس وغیرہ، پھر اس کے بعد دور جدید۔ تو اس میں جو عربی ادب کی تاریخ ہے وہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے عربک ریٹورک اینڈ کرٹیسزم، جس میں بلاغت اور تنقید، کرٹیسزم، نقد، یہ پیپر ہوتا ہے۔ اور جو لاسٹ پیپر ہے وہ ہے عربک لٹریچر آف انڈو پاک، الادب العربی فی الشبہ القارہ، تو جس میں بر صغیر کا ادب، عربی ادب یہ پڑھایا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم عربک ایم اے عربی پاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ بات آپ کی اپنی محنت پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی یا کسی بھی یونیورسٹی سے جب ہم ماسٹر لیول کا امتحان دیتے ہیں تو ایک دفعہ ہم پیپر دیتے ہیں، ایک دفعہ پیپر دینے کے بعد ہمارے پاس 3 مزید چانسز ہوتے ہیں کہ جن میں ہم نے اس پیپر کو کلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ محنت کریں اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی 11 کے 11 پیپر پاس کر جائیں گے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ آپ اس بات پر قادر نہیں ہو پاتے کہ آپ تمام مضامین کے پیپر وہ پاس کر سکیں، تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار ہے کہ 4 چانسز ہیں آپ کے پاس، ٹوٹل 11 پیپر ہیں، تو آپ ان کو 4 پہ ڈیوائیڈ کر لیں۔ آپ یہ ٹارگٹ رکھیں کہ آپ نے اسلامیات کے علاوہ پہلی اٹیمپٹ میں 4 پاس کرنے ہیں۔ اگر آپ 4 پاس کر لیں گے، محنت کریں گے تو انشاءاللہ ضرور 4 پیپر پاس کر لیں گے۔ میری گارنٹی ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو 4 پیپر آرام سے پاس کر جائیں گے۔ دوسری اٹیمپٹ میں 4 کر لیں اور تیسری اٹیمپٹ میں آپ کے پاس پیپر بچ جائیں گے 2، وہ آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس کا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ آپ 5 سالہ پیپرز کے جیسے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں ان کو تیار کریں، انشاءاللہ آپ پہلی اٹیمپٹ میں آپ کے زیادہ پیپرز نکل جائیں گے۔ اگر کوئی 1-2 رہ جاتے ہیں تو ان کو دوسری اٹیمپٹ میں کر لیں۔ لیکن اس میں جو میں نے پہلے بات بتائی ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کی مستقل مزاجی۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ عربی زبان ہے جی، میرے تو پلے ہی نہیں پڑ رہی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو پھر آپ شروع ہی نہ کریں۔ تو یہ تو تھا کہ ایم اے عربی کے حوالے سے ایک مختصر سا تعارف